السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو آج پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ ہمارا اسلامی تاریخ ہے داؤد علیہ السلام کی نبوت اور حکومت کیسے ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت دو الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھی۔ یہودا کے خاندان میں نبوت اور ابراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کیا تھا۔ پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم اور بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے ہی حضرت موسیٰ کی شریعت کو اثر نو زندہ کیا، اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی 40 یا 70 سال تک بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی۔ پہلے 7 سال تک ان کا دارالحکومت ہبرون تھا، پھر یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کی حکومت کا دائرہ شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاوہ دیگر ممالک تک پھیلتا چلا گیا۔ تاریخ اسرائیل میں ان کے زمانہ حکومت کو ملکی فتوحات اور حسن انتظام کے سلسلے میں مثالی سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے 100 سال کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انتقال فرمایا اور شہر سیہون میں دفن ہوئے۔ تو ہمارا نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت، انسان عقل۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی عقل کے ذریعے بڑے بڑے سرکش طاقتور جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی دوستوں سوچو کہ عقل خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے نا، پھر تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، پھر اسے نہ اپنا ٹھکانہ ہوتا نہ دوسروں کا پتہ ہوتا، کچھ نہیں، یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی کسی چیز کی خبر نہیں رہتی۔ مگر یہ اللہ ہی کی تو قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرما کر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں سلیقہ سکھایا۔ تو نمبر 3 ہے ہمارا ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 2 سلائی، پھر بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، پھر بعد میں ایک سلائی دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں لگاتے۔ یہ سرما لگانے کا سنت طریقہ ہے۔ ہم لوگ سرما لگاتے ہی ہیں، اگر سنت طریقے پر اگر سرما لگا لیں گے تو یہی سرما ہمارا ثواب بھی بن جائے گا، ایک عبادت بھی بن جائے گی، اور ہمارے کیا ہو جائے گا، آنکھوں میں خوبصورتی بھی آ جائے گی۔ تو سنت طریقہ اختیار کریں۔ نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، چنانچہ قرآن سفارش کرتے ہوئے کہے گا اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجئے، تو اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجئے، پھر اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اس سے خوش ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، درجوں پر چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ تو ایک گناہ کے بارے میں، بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ دونوں کے درمیان باری اور نان و نفقے اور مال کی تقسیم میں انصاف نہ کرے تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا اور اس کے بدن کا بایاں حصہ جھکا ہوا ہوگا اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں۔ دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کری تھی کہ عن قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سنوارو گے جیسے کعبۃ اللہ شریف کی آج نقش و نگاری کری جاتی ہے۔ اسی طریقے کا لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کری تھی آج بالکل ویسے ہی سیم ہو رہا ہے۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے بدلے وارث بنا دیے گئے ہو، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ قرآن سے علاج ہے، بچو کے زہر کا علاج۔ دیکھو اس میں 5 منٹ کے مدرسے میں بہت ساری باتیں سننے کو مل جاتی، سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔
وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دم کرنے کی درخواست کی، چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا تو وہ اچھے ہو گئے۔ تو بچھو کے زہر کا علاج سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ نیک آدمی سے پڑھوا کر دم کروا لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ضرور کرا کریں میرے بھائی، کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی مشکل ہے تو صبر کا راستہ اختیار کریں، دعا کا راستہ اختیار کریں، اللہ آپ کی یہ ساری کی ساری پریشانی دور کر دے گا۔ اگر آپ کے اندر صبر ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں، اس لیے جو مل رہا ہے اس کا شکر گزار کرو، اور جو نہیں مل رہا اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔